مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی، اس میں انہوں نے دعا کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اس سے بعض لوگ اپنے مسلک کی تائید میں پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی مفتی صاحب نے احناف کے مسلک کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے صحیح مسلک کے مطابق اور صحیح طریقے کے مطابق انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، یعنی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اگر نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہوتی تو مفتی صاحب اپنے بھائی کے جنازے کے اندر نماز میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے؟ اور اس سے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں جی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ یہ پڑھنی چاہیے نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے نہ تو احناف کے مسلک کو چھوڑا ہے اور نہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے صحیح مسئلے کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے احناف کے مسلک پر بھی عمل کیا اور صحیح مسئلے پر بھی عمل کیا ہے۔ احناف کا مسئلہ سمجھنے میں ان کو غلطی لگی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے آہستہ آواز سے نماز جنازہ پڑھی یا اونچی آواز سے؟ اگر آہستہ آواز سے پڑھی تو حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، اور احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ نماز جنازہ وہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، جی سورہ فاتحہ تو پڑھی ہے نا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ کے اندر کوئی ایسی دعا متعین نہیں ہے کہ جس سے نہ پڑھا جائے نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یوقت فیہا قولا ولا قراءۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر نہ تو کسی دعا کو متعین کیا ہے اور نہ قرات کو متعین کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں کوئی ایسی دعا متعین نہیں کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ نماز جنازہ کھڑی ہوتی ہے تو امام کہتا ہے جی کہ پہلی تکبیر میں وہ ثنا پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر میں دروشی پڑھا جائے گا، اور تیسری تکبیر میں دعا پڑھی جائے گی۔ اگر کسی کو نماز جنازہ والی دعا نہیں آتی تو وہ کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ کتنے ہی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ والی دعا نہیں آتی، وہ کوئی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جائے تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سورت بھی ہے اور اس کو بطور دعا بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ پھر آگے چل کے حدیث پہ آتا ہے کہ پہلے 3 جملے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، اور آخری جملوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کے لیے ہے، یہ دعا ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو احناف کا بھی یہی مسلک ہے، اگر سورہ فاتحہ کو بطور قرات پڑھا جائے گا تو پھر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، کہ نماز جنازہ میں کسی بھی قسم کی کوئی قرات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے نماز جنازہ میں پڑھتا ہے تو احناف کا مسلک یہ ہے، آپ حاشیہ تحتاوی اٹھا کر دیکھیں، صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھے تو بطور دعا کے پڑھنا جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ سورہ فاتحہ تو قرآن کریم کی سورت ہے، اگر بطور قرات پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور اگر بطور دعا پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جائز ہے۔ دیکھیں بطور قرات نہ پڑھنا یہ حدیث میں ہے، اس لیے احناف منع کرتے ہیں کہ بطور قرات نہیں پڑھی جائے گی۔ تو بطور دعا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ عورت جو ایام سے ہو، جسے آپ حائضہ کہتے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر سکتی ہے؟ آپ کہیں گے جی قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتی اور قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت بھی وہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہی عورت قرآن کریم کی کسی آیت کو جو بطور دعا کی آتی ہے اسے بطور دعا پڑھنا چاہے تو دعا کے طور پر اسے پڑھ سکتی ہے، یا اس کے ذریعے دعا مانگ سکتی ہے یا نہیں مانگ سکتی؟ تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ مانگ سکتی ہے۔ فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ وَلَوْ قَرَأَتِ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاء،
او شیئم من الآیات التی فیہا معنی الدعاء ولم ترد القراءۃ لا بأس بہ، یعنی اگر اس نے سورہ فاتحہ کو باعتبار دعا کے پڑھا، یا اس نے کوئی بھی آیت قرآن کریم کی، جسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا لا تؤاخذنا ربنا اننا سمعنا، کوئی بھی آیت اس سے بطور دعا کی پڑھتی ہے، لیکن وہ بطور دعا کے پڑھ رہی ہے، قرات کے نہیں، تو حائضہ عورت کے لیے اب بطور دعا کے ان عربی الفاظ کا کہنا وہ جائز ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کو بطور قرات نماز جنازہ میں پڑھیں گے تو نماز جنازہ میں بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتے، اگر بطور دعا کے پڑھیں گے تو بطور دعا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر بطور قرات پڑھی جائے گی تو پھر جائز نہیں ہے، بطور دعا پڑھی جائے گی تو جائز ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں احناف کے مسلک کے مطابق اور صحیح مسئلے کے مطابق وہ بطور دعا پڑھا ہے، نہ کہ بطور قرات۔